الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ صرف قرآن مجید ہی نہیں جسے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا، بلکہ دوسری آسمانی کتابوں کا نزول بھی رمضان میں ہی ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور وحی الہی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دوسری آسمانی کتابوں کی طرح انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا تو پھر اسے موت کیوں دیتا ہے، اور موت کے بعد وہ کہاں جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر قرآن انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ تم دنیا میں خود نہیں آئے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اور موت کے بعد تمہیں پھر اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہاں کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں دنیا میں اس غرض سے بھیجا ہے کہ تمہیں آزمائے، تاکہ تم دنیا میں اچھے اعمال کر کے اس کو راضی کر لو. پھر انسان کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ دنیا میں مجھے کیا کچھ کرنا ہے جس کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس پیغام کے ذریعے اس گتھی کو سلجھایا گیا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. اس میں کامیابی کے بنیادی اصول درج ہیں. تم کو کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے اس کتاب میں تمہیں لکھا ہوا ملے گا. تشریح اور تفصیل کے لیے اس آخری پیغمبر کی مبارک زندگی اور اس کے ارشادات تمہاری مکمل رہنمائی کے لیے کافی ہیں، جس پر یہ کتاب نازل کی گئی. جب انسان اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا قصد کرتا ہے تو اسے قدم قدم پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دستور تو یہ اچھا ہے، تعلیمات تو اس میں اعلیٰ درجے کی ہیں، مگر میں ایک کمزور انسان ہوں، میرے ساتھ میرا نفس امارہ لگا ہوا ہے، مجھ میں قوت برداشت نہیں ہے، لہذا میں اس قابل نہیں کہ اپنی زندگی ان تعلیمات کے مطابق بسر کر سکوں. یہاں اس کا خالق اس کی مدد کے لیے سامنے آتا ہے کہ یقیناً تمہیں صبر کا وہ اونچا مقام حاصل نہیں ہے جس کی بدولت تم اس کتاب العمل کو اپنی زندگی میں اتار سکو. لو میری رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھو. یہ روزے رکھتے ہوئے تمہیں صرف کھانے اور پینے سے خود کو نہیں روکنا ہے، بلکہ اپنی زبان اور جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی قابو میں رکھنا ہے. ایک مہینے کی صبر و برداشت کی یہ مشق تمہیں وہ تحمل اور حوصلہ عطا کرے گی کہ تمہارے لیے اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا آسان ہوگا. اسی لیے اس مہینے میں کثرت تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے.
روزہ داری کے ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی رات کی نفل نماز میں قرآن پڑھنے اور سننے کو اعلیٰ درجے کا عمل صالح قرار دیا گیا۔ بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان میں ایمانی جذبے کے تحت صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور قیام اللیل کا اہتمام کرے، اسے اللہ اپنی مغفرت سے نوازے گا۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔